قدر ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام آیت نمبر 82 اس میں فرماتا ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ نہیں جوڑا، اولئک لہم الامن، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن و امان ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، سارے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا ہے، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے شرف حاصل کیا ائمہ طاہرین کا دیدار انہیں نصیب ہوا، یا وہ لوگ کہ جن کی نشست اور برخاست بزرگ علماء کے ساتھ ہے، مراجع کرام کے ساتھ ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان شخصیتوں میں کس قدر سکون، اطمینان قلبی پایا جاتا ہے۔ چلیے، ہمیں امام کی زیارت کا شرف شاید حاصل نہ ہوا ہو، اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کا، لیکن ہم جب مراجع کرام کے پاس جاتے ہیں، بزرگ شخصیتوں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا ان کے چہرے کے اوپر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو ایک بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک عظیم سمندر ہے کہ جو بڑے اطمینان کے عالم میں ہے، اور اس کا احساس وہ لوگ اس بات کی تائید کریں گے کہ جنہوں نے بزرگ علماء سے ملاقات کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگ ہستیوں کا، علماء کا، ائمہ کا، پیغمبروں کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، عمل مضبوط ہوتا ہے، اعتقاد مخلوط نہیں ہوتا ہے ان ظلم والی چیزوں سے، تو پھر ان میں ہمیں امن اور امان، سکون اور اطمینان نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ اسلامی عقائد کے جاننے، سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کا یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کربلا معلی میں کیا ہوا تھا۔ آخری وقت امام حسین علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے حسین ابن علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، جبکہ آپ کا نفس مطمئن ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ کتنے مشکلات نہیں تھی کربلا معلی میں، لیکن اطمینان حسین ابن علی کو دیکھیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ میرے مولا اور آقا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب رکھتے تھے۔ ان کے دل میں بڑا عجیب اطمینان تھا کہ جسے اللہ نے کہا نفس مطمئنہ، اے نفس کہ جسے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی سے ہول نہیں ہے۔ تو انسان اسلامی اعتقادات کے ذریعے سکون حاصل کرتا ہے، اس کی زندگی پیسفل زندگی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دینی عقائد، اسلامی عقائد اسے ہمت دلاتے ہیں۔ بعض وقت زندگی میں بڑے سخت حوادث سے، پریشانیوں سے انسان گزرتا ہے، جہاں پر بڑے سے بڑے صبر کرنے والوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، انسان گھبرا جاتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کرے تو کیا کرے، اور بہت سارے لوگ جا کر، مخصوصاً وہ لوگ کہ جن کے پاس نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ کوئی کسی چیز پر وہ بلیو کرتے ہیں، اگر عظیم مصیبت مثال کے طور پر ان کی ساری جائیداد غصب ہو جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، بینک کرپٹ کوئی ہو جائے،
یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کی اولاد مر جاتی ہے، زوجہ مر جاتی ہے، یا والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں، اگر عظیم حادثہ انسان کی زندگی میں رخ دیتا ہے، تو اگر وہ نان بلیورز میں سے ہے تو وہ ہمت توڑ دے گا. اور احیاناً بعض موارد میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اسلامی عقائد کو اپنے دل میں سمائے ہوئے ہے، وہ جب کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، مصیبت کو وہ دیکھتا ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے مثال کے طور پر زوجہ دی تھی، اللہ نے مثال کے طور پر اولاد دی تھی، اللہ نے والدین دیے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا تھا، اللہ نے مقام عطا کیا تھا. تو وہ جو اللہ کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے وہ کہے گا کہ اے معبود تو نے مجھے دیا تھا، تو نے واپس لے لیا، اب چونکہ میں تجھ پر اعتقاد رکھتا ہوں تو پھر میرا وظیفہ، میری ذمہ داری، میری ریسپانسبلٹی اب یہ ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے، تجھ پر توکل کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھاؤں. کیا مطلب؟ تو فائدہ تیسرا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کو اسلامی عقائد ہمت دلاتے ہیں مشکلوں، مصیبتوں کے مقابلے میں. اور یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. بڑی عجیب اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو بلیورز ہیں، جو مومن ہیں، وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتے ہیں. یعنی ان کی ہمتیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے پہاڑ کسی زلزلے کی وجہ سے ریزہ ہو جائے، لرزہ اندام ہو جائے، لیکن رسول اللہ نے معصوم نے جو یہ فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ مومن پہاڑ، مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. لا تحرکہ العواصف، مصیبتیں، بلائیں، آندھیاں پہاڑ کو تو ہلا سکتی ہیں لیکن مومن کو وہ نہیں ہلا سکتی. تو جب یہ فوائد ہمارے سامنے ہیں تو ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اصول دین کو، اسلامی عقائد کو سمجھیں اور دلی طور پر انہیں اپنے دلوں میں سمائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور بسر کرنا شروع کر دیں. تو عزیزان گرامی، اسلامی عقائد میں سب سے پہلے جب ہم نے فوائد کا تذکرہ کر دیا، فائدوں کو بتلا دیا، تو سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید. اسلامی اعتقادات میں سب سے پہلے جس بات پر گفتگو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں مختلف زاویوں سے اصول دین کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، جو کہ اسلامی اعتقادات ہیں، شیعی اعتقادات ہیں، یہ بھی آپ انہیں نام دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جس موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اصول دین میں وہ ہے توحید، یعنی اس بات کا ثابت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہے تو وہ ایک خدا ہے، کئی خدا نہیں ہے، کہ جسے ہم وحدہ لا شریک یا لا الہ الا اللہ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں سے گفتگو کو شروع کریں گے کہ اگر کوئی شخص آ جائے، مخصوصاً بہت سارے لوگ آج کل کے زمانے میں بھی ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے. ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالی
کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے